Slaughter viewers, اختر کمال ان للہ و انا الیہ راجعون اللہ و باقی من کل فانی. آج جس طریقے سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو ہے وفات ہوئی ہے آپ سب حضرات کے سامنے ہے. صبح سے ہی تمام جو ہے سوشل میڈیا اور مین میڈیا اور جس طریقے سے دوستو آج میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ پہلو سے میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کے متعلق بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو جس طریقے سے جیو ٹی وی کے مشہور پروگرام عامل آن لائن سے جو ہے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور وہ بڑا ایک ہی جو اس زمانے میں جو کراچی کا کیا ایک پورے ملک میں ٹیررزم کا، ایک نفرت کا، ایک لسانیت کا، ایک مذہبی منافرت کا جو ایک بازار گرم تھا، اور جس طریقے سے اتحاد بین المسلمین کے ایک کلچر کو انہوں نے فروغ دیا، اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے اور جو اب ہمارے فقہ کے جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا، اور لوگوں کی کالز وغیرہ وغیرہ یہ سارا یہ ان کی ایک وجہ شہرت تھی. اس کے بعد ان کی ڈفرینٹ شیڈس آف دا لائف چینج ہوتے رہے. رمضان ٹرانسمیشن کا انہوں نے بانیوں میں سے شمار ہوتا ہے ان کا، اس طریقے سے انہوں نے ہوسٹ بھی کیا. ہی واز اے کالمسٹ آلسو، اور اس کے علاوہ بچپن سے لے کے ابھی تک جو ہے ایک ثنا خوانی جو نعت خوانی کہتے ہیں اس کا ایک جو ہے رنگ ہمیں دکھا. پھر اس کے علاوہ سیاست کا جو ایک جو ان کی انٹری تھی کراچی کی جو متحدہ قومی موومنٹ یا MQM کی جماعت ہے وہ اس طریقے سے. پھر مشرف صاحب کے دور میں ایک مذہبی امور کی وزارت. پھر اس کے بعد 2018 کا PTI کے الیکشن میں حصہ لینا، جماعت کو جوائن کرنا، کراچی سے سیٹ لینا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں. دوستو میں بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی ایک عام موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تمام فقہ ہے کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کے بینگ اے پاکستانی ہمارے جو ہے ایک نوکنگ جسے کہنا چاہیے کہ یہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا ایک ٹیزنگ فیکٹر بھی ہے ڈاکٹر صاحب کی وفات میں، جو کہ ایز اے معاشرہ ہم سب وہ کر رہے ہیں. دوستو ان کے ساتھ کیا ہوا، کتنی شادیاں کیں، کیا ہوا، لاسٹ شادی کا کیا ہوا، ویڈیو وائرل ہوئی، فلاں ہوا، یہ ہوا. دس از ناٹ مائی ٹاپک، اور میں نہ خود اپنی ذاتی لائف میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کو انٹرفیئر کرے، کیونکہ جو لائف کا کنٹرولر پہ میں نے بہت سی موضوعات پہ اس بارے میں بات کی ہے کہ وہ اپنے پاس ہونا چاہیے. لہٰذا ہمیں بھی نہیں جو ہے اس چیز کو شبہ دیتا کہ ہم جو ہے کسی اور کی پرسنل لائف میں بات کریں وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ. لیکن دوستو ابھی آنے والے وقتوں میں ڈاکٹر صاحب کے موضوع سے ریلیٹڈ جو ایک ہے وہ تو خیر میری یہ موضوع ہے، لیکن جو معاف کر دینے والی صلاحیت ہے اور جو معاف نہیں کرتا اور جو دل میں کینہ، کدورت اور دشمنی پالتا ہے، اور پوری جو بیڈ پاسٹ میموریز کو لے کے رکھتا ہے، وہ الٹیمیٹلی اسی شخص کو نقصان ہوتا ہے جو کہ ریسیور اینڈ پہ ہوتا ہے، جو کہ خود بینیفیشری بھی ہوتا ہے، اور ایک طریقے سے نقصان دہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس بات کو ایک سیف ڈپازٹ کی طریقے سے رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پہلو کی جو مجھے بات کرنی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت کی، وہ یہ ایک بات تھی کہ دوستو ہم جو ایک ٹارگیٹ سیٹنگ کا، ایک گول سیٹنگ کی ایک بات کرتے ہیں، ہمارا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ زندگی میں اس جگہ جانا ہے، اس جگہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس میں پھر ٹائم باؤنڈ بھی کچھ لمٹ ہوتی ہے. ہماری شارٹ ٹرم میموری جو ہے ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتی ہے، اور ایک جو ہے آپ کی جو ہے ایک میڈیم ٹرم پالیسی ہوتی ہے، ہم یہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے جو مسئلے ہیں، جو ایک ان کا وہ تھا، جو جیسے میں نے کہا کہ عامل آن لائن سے ایز اے عالم انہوں نے شروع کیا، پھر ایز اے ہوسٹ کیا، پھر ایز اے انہوں نے جو اسٹیٹسمین کے طور سے کیا، کالمسٹ کیا، ایز اے پولیٹیشین کیا، ساری چیزیں کیا. لیکن شاید ان کی طبیعت میں ایک ہیجانی طبیعت تھی، ایک سماوی طبیعت تھی، اور اس طریقے سے ایک شفٹ پیراڈائم والی ایک چیز ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں. تو دوستو اسی طریقے سے پرسنل لائف میں بھی انسان کی ایسے ہی ہوتا ہے. میرے اپنے بہت سارے دوست ہیں، میں کوئی نام نہیں لے رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے 2 3 شادیاں کی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، یا اور بہت سے اس طریقے سے ایک بڑے ہی مشہور انڈسٹریلسٹ ہمارے اس ملک کے، اور میں نے جس طریقے سے دیکھا ان کی لاسٹ ڈیز جس طریقے سے تھے، یہ دوستوں یہ کوئی مردانگی کی یا کوئی شان کی یا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 2 شادیاں کر لیں، 3 شادیاں کر لیں. اپارٹ فرام عامر لیاقت کے موضوع سے ہٹ کے میں جو ایک میں بات بتا رہا ہوں پرسنل لائف کی، میں ان سے یہی میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر انسان ایک بند باندھ لے، ایک لمٹ سیٹ کر لے، ایک اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لے، گول ایک سیٹ کر لے کہ یہ گول میں نے اچیو کر لیا، اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے ہوگا، تو وہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک ملٹیپل جینیس بندہ تھا.
اور 500 انفلوئنشیل جو پرسنالٹی ہیں اس میگزین میں ان کا نام آیا، ایون دو 100 پرسنالٹی جو انفلوئنشیل ہیں اس میں نام آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ ٹیلنٹڈ میں اس میں کوئی اس میں نہیں واضح ریئلی اے شو مین. بٹ دا ٹریجک شو مین کی بات جو ایک یہاں شروع ہوئی کہ ایک بند انسان باندھ لے کہ اس جگہ سے اس جگہ سے. ڈاکٹر صاحب کی جو یہ ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ پیشن کے، اگر ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف مائنڈ سائنس یا اسٹوڈنٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ ہم ایک بات کریں تو وہ کوئی گول سیٹنگ یا وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ واٹ واز از پیشن ایکچولی. اور بہت ٹاپ پہ، بہت فیم پہ، بہت ساری چیزیں وہ کرنے کے بعد جو ایک پرسنل لائف جس طریقے سے شٹرڈ ہوئی اور جو ہوا سارا کچھ وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، نہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن انسان کو ایک لمٹ، ایک اپنا ایک بند، ایک اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لینا چاہیے کہ میں ایک اس جگہ پہ ہوں، میرا اس جگہ پہ ٹارگیٹ ہے اور یہ ہے. اللہ خیر صلی اللہ خیر صلی اللہ سے مراد یہ کہ پھر آپ وہ گریٹیٹیوڈ والی چیزوں میں جو میں نے بارہ اپنی ویڈیو میں بتایا کہ یہ تمام چیزیں حاصل کر کے ایک شانت ہو جائیں، ایک مطمئن ہو جائیں اور ایک گریٹیٹیوڈ کی اور شکر گزاری والی زندگی جو ہے وہ گزاریں. لیکن وہ اتفاق کی بات ہے کہ نہ ہی پروفیشنل لائف میں نہ پرسنل لائف میں جو ہے وہ ایک بند والی بات نہیں بنا سکی، اور وہ ایک جو ہے ایک سیل رواں والی جو چیز ہے، اور وہاں سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. دوستو اب ہمارا ایز اے معاشرہ جس طریقے سے ایک شخص کو اپنے گناہوں پہ ایک ندامت کا اور جو ایک احساس ہے، اور ایک شخص رو کے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ میں نے آپ کی جو ہے میرے سے غلطی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا جو ہے. اور ہم جس طریقے سے ایک اور ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس غداری کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے محب وطنی کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کافر کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس کے اور ہم دیتے رہتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو بڑا ایک پرفیکٹ انسان، ایک فرشتہ انسان سمجھتے ہیں، اور دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے کہ ہم نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، ہماری زندگی جو ہے اس طریقے سے، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. دوستو یہی بات مختلف پیرائے سے ڈفرینٹ، اس میں 4-5 سال سے اپنی ویڈیو میں سب کانشیس اور کانشیس مائنڈ کی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے تو جتنا بڑا اس کا فیم ہو، جتنی بڑی اس کی طاقت ہو، جتنا بڑی وہ ہستی ہو، دوستو یہ چیز بڑی ان مینیجیبل ہو جاتی ہے. پھر وہی جو میں ڈفرینٹ ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ انسان ڈرگ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور تمام اس کے جو پیشن، پروفیشن اور جو بھی اس کی صلاحیتیں وہ بالکل دب جاتی ہیں، اور اس کے اوپر پرابلم میں انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے کیس میں جو بھی ہوا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ریگریشن جو تھی، ایک ریگریٹ جو تھی، اور یہ میں بھی اور بھی ویڈیو میں نے بتایا کہ زندگی کی ایک خاص اسٹیج پہ جب آپ پہنچتے ہیں اور اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ بے بس ہوتے ہیں اور لاچار ہوتے ہیں، تو پھر وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے اپنے کہاں گئے، میرے قریبی کہاں گئے. بالخصوص جو ہے میری فیملی، میری بیوی، میرے بچے اور سم تھنگ لائک. وہ انسان بالکل ایک ورتھ لیس، ایک کلاش اور کنگال انسان ہو جاتا ہے جس کے پاس فیملی کی پاور نہیں. دوستوں میں نے اپنی ہارٹ اٹیک والی کہانی آپ لوگوں کو بتائی ہے، وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، اس میں تمام چیزیں ہوئی ہے. آج جو کچھ میں ویڈیو اور یہ تمام چیزیں جو کنٹریبیوشن میرے لکھنے کا اور یہ جو بھی میں میسیج اپنا دیتا ہوں، اس کا میرا کریڈٹ کافی حد تک میری وائف کو، میرے بچوں کو جاتا ہے کہ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ بیماری میں وہ کیا. اور میں ایک بالکل ایک انٹائرلی چینج بندہ، جس کے کہتے ہیں بڑا ایک کیئرلیس سا بندہ تھا، اور اس طریقے سے میں وہ نہیں تھا، بلکہ مجھے اپنی وائف سے اور زیادہ اپنی فیملی سے محبت ہو گئی کہ یار یہ میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پریشیس ہیں اور پرائس لیس جو ہے یہ میرے رشتے ہیں، اور جو مجھے آگے بڑھنے میں موقع. ڈاکٹر صاحب کے کیس میں ایز اے پاکستانی، ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے جو ہمارا جو سوسائٹی، ہم نے بہت بڑا ایک جو ہے ظلم کیا. اور ظلم اسی کی جو ابتدا تھی وہ خود ان کے اپنے گھر سے ہوئی تھی. جو ان کی اہلیہ تھی وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی اس طرح ایک اللیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں کیا، نکاح کیا کوئی اس طریقے سے وہ نہیں ہے، اسلامک جو ہے وہ ہے بہت اچھا ایک عمل ہے جو انہوں نے کیا. لیکن ایک پرسنل میاں بیوی کے رشتے کی جو ویڈیوز ہیں یا جو باتیں ہیں یا جو عہد و پیمان یا اس طریقے کی چیزیں، اس کو پبلک کر لینا میرے خیال سے کوئی وہ نہیں تھا. اور اس شخص کی ڈیتھ اسی ویڈیو کے آنے کے بعد ہو گئی تھی. وہ تو ایک خالی ایک سانس اور اس طریقے کا وہ زندہ تھا. اور پھر اس کے بعد اس چیز کو فلیئر اپ اور مزے لینے کے لیے جس طریقے سے ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے وہ اس ویڈیو کو پھیلانا اور لینا اور دینا اور یہ کرنا، اور نہ اس شخص کو پھر کسی چینل میں جگہ ملی، نہ اس طریقے سے وہ کچھ ہوا. اور خود اس پوزیشن میں جا کے، اس پیڈسٹل میں بیٹھ کے، اس اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے، اس جگہ پہ آپ جا کے یہ چیز سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ
آپ کے ہمارے ساتھ یہ چیز ہوتی تو ہماری کتنی لائف ڈسٹرب ہوتی. انسان بہت بیسیکلی نازک چیز ہے, انسان بہت مضبوط چیز ہے, انسان کی جو ہے اس کی جو ہمت صلاحیت پہاڑوں سے بھی زیادہ وہ ہے, لیکن بالکل تنکے کی طرح ایک باریک سی چیز ہے, اور یہی زندگی کی ڈور جو ہے وہ تنکے سے بنی ہوئی ہے, کسی وقت بھی انسان ہو جاتا ہے. لیکن جو ایموشنل ڈس آرڈر اور ایموشنس کے ریلیٹڈ جو تمام چیزیں ہیں اس کو ہماری آئی ایم سوری ٹو سے لوگوں نے بڑا وہ کیا, اور آج بھی ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو کر رہے ہیں, ان کے گھر کو جو ہے اس کی ویڈیو کچھ لوگ شیئر کر رہے ہیں, آغا خان ہاسپٹل کی کر رہے ہیں, JPMC کی وہ کر رہے ہیں, مورچری کی خبریں دے رہے ہیں, فیملی سے ریلیٹڈ یہ وہ دے رہے ہیں, سارا کچھ ہے. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اگر ہم سورہ حجرات کو پڑھ لیں, پورے قرآن کو, خیر وہ تو ام الکتاب ہے, ایک ایک لفظ ایک ایک زیر زبر پیش اللہ تعالیٰ نے حکمت کے خزانے. سورہ بقرہ میں مقصد یہی کہ تجسس نہیں کرو, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. کوئی گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, کیا ہے, اچھا ہے, برا ہے, ایک پردہ پوشی والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بہتر جاننے والا ہے. اب ہم میں کتنی خرابیاں ہیں, ہم میں کتنی خامیاں خوبیاں ہیں, کس طریقے سے ہماری چیزوں کو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, اور اتنی بڑی برائیوں کے ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہ رازق ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ سب کچھ ہمیں وہ دے رہا ہے. اور اگر اس کے حساب سے ہماری صلاحیتوں کے یا گناہ اور ثواب کے ہوتے تو ہم تو آج سارے بھوکے مر چکے ہوتے ساری چیزیں. تو ہمیں اب بھی موقع ہے کہ ہم جاگ جائیں, خاص اس واقعے سے کہ پرسنلی لوگوں کی لائف کو, اور خاص طور سے میری جو شکایت ہے یا جو مجھے افسوس ہے وہ سوشل میڈیا سے ہے کہ اس کا اتنا مس یوز ہے کہ کچرے کی طرح یہ تمام چیزوں کو وہ کیا جاتا ہے. اور جو صلاحیت والی چیز مقصد جو اس طرح کے جو جینون لوگ ہیں, جینون موضوعات ہیں, جو جینون ٹاپک ہے, جینونلی جو چیز جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ یقین کریں, وہ دب جاتے ہیں اس میں. اور یہ شر ہے, شر اوپر ایک دم اس طریقے سے آ جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کو آمین کہنا چاہیے. اور کل جمعے کا مبارک دن ہے, یا اللہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو کہ جو اگلا جہان ہے اس میں آسانیاں پیدا کر, ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے اور باغوں میں سے ایک باغ بنا, اور ان کے رشتہ دار, احباب, دوست, فیملی, تمام لوگوں کو صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے, جس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں, اور لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی, پرسنل اس میں کرنے کی, اللہ اس سے ہمیں دور کرے. اس تمام چیزوں کو, ہمارے معاملات کو درست عطا فرما. دوستو, اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, خود بھی خوش رہیں, اور کوشش کریں کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی مدد کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.